السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج رمضان المبارک کا 16واں دن ہے۔ آئیے اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں کوئز سے۔ سوال نمبر 1 ہے، تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، اسراف اور تبذیر کے کیا معنی ہیں؟ سوال نمبر 3، قرآن مجید میں فضول خرچ کو کس کا بھائی کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 4، ایک شخص نے عشاء سے پہلے تراویح پڑھ لی، کیا اس کی تراویح ہو گئی؟ پیارے بچوں، مجھے بتائیے کہ اس دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کے بعد کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کون ہے اس دنیا میں جو آپ کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے؟ جی ہاں، آپ کے والدین۔ تو آج کی اچھی بات بھی یہی ہے کہ والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بجز اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر وہ یعنی ماں باپ تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے، تو ان سے کبھی اف بھی مت کہو اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ پیارے بچوں، ذرا سوچئے کہ اف کتنا چھوٹا لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اف تک مت کہو۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا نہ ہو کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جائیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی تم ان کی خدمت و اطاعت اور ان سے حسن سلوک اور ان کی رضا و فرمانبرداری کی بدولت جنت میں جا سکتے ہو، جنت حاصل کر سکتے ہو، اور ان سے بدسلوکی اور نافرمانی تمہیں جنت سے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے والدین کو ہر وقت خوش رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہوئی، وہ ذلیل و رسوا و ناکام و نامراد ہوا۔ اس کی ناک خاک آلود ہوئی، اس کی ناک خاک آلود ہوئی۔ آپ نے 3 بار یہ عرض فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا، اس نے یقیناً اللہ کو ناراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے سزا کو قیامت تک مؤخر فرماتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں فرماتا، بلکہ والدین کے نافرمان کو اللہ دنیا ہی میں جلد سزا سے دوچار فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، آمین۔ پیارے بچوں، یہاں تک کہ ان کو مسکرا کر دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا نہیں چاہتے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی آپ کے والدین کی خوشی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے انشاءاللہ۔
امید ہے کہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، آمین۔ پیارے بچوں، وہ کون سی 4 کلمات ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں؟ جی ہاں، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ہمیشہ خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس سے تمہارے گناہ جھڑتے جائیں گے اور بالآخر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ عمل ایک ایسی گردن کو رہائی دلانے کے برابر ہے جس پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی۔ کلمہ طیبہ کو پڑھتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی آپ کلمہ پڑھیں اس کے مفہوم کا علم ہونا چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ دوسری بات، ہمیں اس پر یقین ہو، ہم شک میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں اس پر پورا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، پکا مصمم یقین۔ ہم مخلص ہوں، یعنی ہم ہر کام اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس کے اقرار و اعتراف میں ہم سچے ہوں اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے والے ہوں، تو انشاءاللہ جو ہم نے حدیث میں پڑھا انشاءاللہ ہمیں وہ اجر ملے گا، یعنی ہمارے گناہ جھڑتے جائیں گے اور بالآخر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ عمل ایک ایسی گردن کو رہائی دلانے کے برابر ہے جس پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی۔ پیارے بچوں، اب آج کے ہوم ورک کی طرف آئیے۔ ماہر القادری کی مشہور نظم قرآن کی فریاد مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھیے، اس پر گروپ ڈسکشن کیجیے اور قرآن سے متعلق علامہ اقبال کے اشعار پر مشتمل ایک چارٹ تیار کیجیے اور چند اشعار اپنی ڈائری میں درج کیجیے۔ آئیے آج کے مسئلے کی طرف۔ اگر کسی نے عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے اور وہ بھی نماز وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ آئیے بچوں، دعا کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری استطاعت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈال، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ بچوں، کل ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ۔